اسلامی جمہوریہ پاکستان جدید دنیا میں واحد اسلامی نظریاتی مملکت کے طور پر وجود میں آیا، جبکہ آج بھی دنیا میں صرف 2 مذہبی نظریاتی ریاستیں موجود ہیں اور ہم صہیونی یہودیوں کی غیر قانونی ریاست اسرائیل کا دنیا میں واحد توڑ ہے۔ یہ نظریاتی دشمنی کوئی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ نے دونوں ریاستوں کے تصادم کے ایسے واقعات سے اٹی پڑی ہے جو کبھی سر عام نہیں آئے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے اور نسبتاً کمزور مسلم اکثریتی ریاستوں کے پس پردہ دفاع کے لیے پاکستان خصوصاً ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی ISI اسرائیلی منصوبوں کو خاک میں ملاتی رہی۔ صہیونی ریاست گزشتہ 78 سالوں میں کئی مرتبہ پاکستان کے ہاتھوں ذلت کا سامنا کر چکی ہے، جبکہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے بعد کی صورتحال نے دنیا بھر پر واضح کر دیا کہ دنیا میں یہ اکیلا پاکستان ہے جو اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کے عزائم کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف اسرائیلی سازش کا شور جو برازیلی صحافی کی خبر سامنے آنے کے بعد اٹھا ہے، یہ سچ ہو یا افواہ، اس سے قطع نظر یہ حقیقت فراموش نہیں کی جا سکتی کہ اسرائیل ایسی بزدلانہ اور شرمناک کارروائیوں کے لیے مشہور ہے۔ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے کئی اہم شخصیات کو اسرائیل اسی طریقے سے ٹارگٹ کر چکا ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس انداز سے اسرائیل اور خطے میں اس کی بدماشی کو چیلنج کرتے ہوئے نہ صرف ایران کی سہولت کاری اور پھر امریکہ کو رام کیا، بلکہ کئی مواقع پر اسرائیل کو براہ راست للکارتے ہوئے اس کے مفادات تہس نہس کر دیے، اور وہ امریکہ جس نے اسرائیل کے کہنے پر ایران کے خلاف اس جارحیت کا ارتکاب کیا اور جو عام لفظوں میں اس ناپاک ریاست کا والد گردانا جاتا ہے، وہ اس کی نہیں پاکستانی قیادت کی باتوں اور مشوروں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر برازیلی صحافی کی خبر کو درست تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ قرین القیاس ہے کہ پاکستان اپنی فوجی قوت اور دنیا میں اپنے مقام کے باعث نہ حماس ہے، نہ حزب اللہ ہے، اور نہ ہی ہماری قیادت ایران کی قیادت کی طرح موساد کے ایجنٹوں میں گری ہوئی بے آسرا ہے۔ ہم دنیا کی بہترین فوج، طاقتور ترین انٹیلیجنس اور مؤثر ترین کارروائی کرنے کی نہ صرف صلاحیت اور تجربہ رکھتے ہیں، وہیں ہم اپنے مفادات کی خاطر دنیا کی بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ 74 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی ہوابازوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست اب تک اسرائیل کو بھولی نہیں ہوگی، اور نہ عراقی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے بعد پاکستان میں کہوٹہ پر حملے کا خواب اور اس کے ہولناک نتائج کی پاکستانی دھمکیاں ان کی یاداشتوں سے محو ہوئی ہوں گی۔ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے لاچار اسرائیل کی بے بسی کی داستان یہیں تک محدود نہیں، بلکہ سابق موساد چیف شبتائی شعبید کی یاداشتوں میں بھی پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کو قبول کیا گیا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ خان اسلام آباد میں اپنی طبعی موت مرا اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جانے والے سب سے بڑے مواقعوں میں سے ایک رہے گا۔ اس نے وہ حاصل کر دکھایا جو کوئی دوسرا مسلمان سائنسدان نہ کر سکا، اور ہم پیچھے بیٹھے صرف بچے کچے ٹکڑے دیکھتے رہ گئے۔ یہ پچھتاوا اور تعسف بھرے الفاظ اس شخص کے ہیں جو انٹیلیجنس ورلڈ میں انتہائی شفاقی کے ساتھ ہدف حاصل کرنے والے چیفز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شبتائی شعبید ایسا ہی بے رحم انسان تھا جو اپنے آدھا پاؤ کی بوٹی کے لیے کسی کی بھی کھڑی گائے کو کاٹ دیتے تھے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا 7واں چیف ایک بے رحم انسان جس نے 1989 سے لے کے 1996 کے دوران موساد کی قیدون سے درجنوں قتل کروائے۔ قیدون موساد کا خفیہ ترین تربیت یافتہ اور بے رحم ہٹ اسکواڈ یا ٹارگٹ کلنگ ونگ ہے، اور یہ اسکواڈ ہدف ملنے پر دنیا کے کسی بھی کونے میں کارروائی سے نہیں ہچکچاتا۔ اکتوبر 1995 میں فلسطینی حریت رہنما فتح شقاقی ایک فرضی نام اور شناخت کے ساتھ لیبیا سے واپسی پر یورپ کے ملک مالٹا میں ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے، جہاں قیدون کی ٹیم نے ہوٹل کے باہر موٹر سائیکل پر ان کا پیچھا کیا اور سائلنسر لگی خاموش پستول سے انہیں شہید کر دیا۔
इसी कैदून ने पेरिस में PLO के इंटेलिजेंस चीफ आकिफ बेसूसू को इस वक्त सरेआम शहीद किया जब वो होटल के सामने अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। यहाँ मुल्क और हदफ दोनों याद रखें, ये यूरोप में और इंतहाई तरक्की याफ्ता माशरों में ये तमाम काम सर अंजाम दिए गए। इसी तरह दुबई में ईरान के अंदर इस तरह की कई कार्रवाइयाँ की गई और कई अहम रहनुमाओं को रास्ते से हटाया गया। ताहम पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ न कर सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बच निकलने का पछतावा सिताई जावेद ने रिटायरमेंट के बाद एक इसराइली तहकीकाती और इंटेलिजेंस अमूर के माहिर समझे जाने वाले सहाफ़ी यूसी मेलमेन के सामने किया, और बाकायदा इंटरव्यू नहीं था ये, बल्कि मुख्तलिफ मुलाकातों का अहवाल था जो इसने इसराइल के अखबार हैरड्स में सप्ताई की मौत के बाद शाया किया। मेलमेन के अल्फाज के मुताबिक जावेद का कहना था कि अगर मैं और मेरे साथी इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के असली इरादों और इसके नेटवर्क को सही तौर पर समझ जाते तो डॉक्टर कदीर खान को कत्ल करने के लिए मोसाद का एक हिट टीम भेजने पर संजीदगी से गौर किया जाता। ऐसा करने से तारीख का रुख तब्दील किया जा सकता था, और ISI और KRL की इंटेलिजेंस टीम का यही कमाल था कि किसी को भनक तक ना पड़ी और इंतहाई राजदारी से डॉक्टर साहब के गिर्द सिक्योरिटी का हिस्सा बन गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1992 से 95 के दौरान मशरक़ वुस्ता के कई इंतहाई अहम टॉप सीक्रेट सफ़र किए और दुबई में अहम मशरक़ वुस्ता की एक बड़े मुल्क की अहम रहनुमाओं से खुफिया मुलाकातें भी की। मेलमेन के मुताबिक जावेद ने बताया कि दुबई में मोसाद इनके होटलों की आमदोरफ्त पर नज़र रखे हुए था, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट और खुफिया थी कि मोसाद की इंटेलिजेंस इनकी बंद कमरों की मुलाकातों तक कभी ना पहुंच सकी और ना ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर कभी बराह रास्त एक्सेस हासिल कर सकी। मेलमेन लिखता है कि शफ्ताई ने इंतहाई तासुब भरे लहजे में कहा कि अगर हमें मालूम होता कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के क्या इरादे हैं और वो किन अहम मालूमात का तबादला करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, खुदा न खास्ता उनको कत्ल करने के लिए कैदून को भेज दिया जाता। इस पछतावे पर बाद में आने वाले मोसाद के सरबराहों ने इन पर कड़ी तनकीद की और जनरल UR सागी ने कहा कि जावेद मकामी और जंगी हरबों के हामिल आदाब का शिकार करने में लगे रहे और वो मशरक़ वुस्ता में बनने वाली सबसे बड़े तस्वीराती ख़तरे के सामने नज़रियाती अंधेपन का शिकार रहे। मोसाद गलियों में किए गए कत्लों का जश्न मनाती रही और पाकिस्तान का खामोशी से मशरक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा था। ये सब पाकिस्तान की फ़ौज और प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के गुमनाम हीरोज़ की बदौलत, जो कभी स्टेज पर आते हैं और ना ही इनके लिए तालियां बजाई जाती हैं और ना ही वो इसके मुतमन्नी होते हैं।